اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، جبکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کا بھلا چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار یہ اٹیمپٹ کر چکے تھے کہ وہ کسی طرح سے یوسف کو اپنے ساتھ میں لے جائیں، اکیلا پن ان کو مل جائے۔ تو کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کا بہت بھلا چاہنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کل کے دن ہم لوگ پکنک کے لیے جانے والے ہیں باہر جنگل میں کھیلنے کودنے کے لیے، وہ ہمارے ساتھ میں رہے گا، کھائے گا پیے گا اور کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم بہت زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر، یہ 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں ایک تو یہ بات کہ انہوں نے جو کہا کہ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کہ ہم یوسف کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں اور بہت زیادہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک انسان جب اپنی زبان سے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، بہت زیادہ تاکید، بہت زیادہ زور لگا کے اپنی بات کرتا ہے کہ کسی طرح سامنے والا اس کو مان جائے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا۔ خطرے 2 ہو سکتے تھے، یا تو ہماری طرف سے خطرہ ہو کہ بھائی ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، تو ہم تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اور جہاں تک بات کسی باہری خطرے کی ہے تو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ بات بڑی غمگین کرتی ہے کہ تم جو ہے اس کو اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ان یاکلہ الذئب، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، تم غفلت میں ہو اور اس کو جو ہے بھیڑیا کھا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی جدائی برداشت نہیں ہے، اتنی بھی جدائی برداشت نہیں کہ تم اس کو مجھ سے دور لے کے جاؤ۔ ایک تو انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ اس کی جدائی مجھ کو برداشت نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو نہ بھیجنے کا جو ریزن بتایا وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی حالت میں، جب کہ تم کھیل کود میں لگے ہو، یہاں وہاں گھوم رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ جبکہ یہ جو بات ہے کہ بھیڑیا کھا نہ جائے، ٹھیک ہے، جنگل میں آدمی جاتا ہے، جنگلی جانوروں کا ڈر اس کو ہوتا ہے، تو یہ ایک وجہ تو ہے نہ بھیجنے کی، لیکن یہ وجہ اتنی اسٹرانگ وجہ نہیں تھی، اتنی مضبوط وجہ نہیں تھی، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ بھائی ہیں، اور یعنی 10 بھائی ہیں، بڑے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، تو یہ تو بہت کم اس کے چانسز ہیں، لیکن اب جو ان کے دل میں خدشہ تھا وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے کہ میں کیوں یوسف کو تمہارے ساتھ میں نہیں بھیج رہا ہوں۔ تو انہوں نے یعنی آپ سمجھ لیں کہ پورے دل کی بات وہ بھی نہیں کہی، اور جو ایک چھوٹا سا خدشہ تھا، چھوٹا سا خطرہ تھا، اس کو کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو بھیڑیا ہی کھا جائے۔ تو یہ نہ تو پورا سچ تھا اور نہ یہ پورا جھوٹ تھا، بات ان کے دل میں کچھ اور تھی۔ وہ یوسف کے بھائیوں کے سلسلے میں ڈرتے تھے کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں یوسف کو۔ بھائیوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ، اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے یوسف کو اور ہم اتنے سارے لوگ موجود ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم سے بڑا نکما اور کوئی ہے ہی نہیں، ہم طاقتور جماعت ہیں، جتھا ہیں ہم پورے، ہماری موجودگی میں بھلا بھیڑیا اس کو کیسے کھا سکتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا نا نحن عصبہ، اس بات پر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم ایک جتھا ہیں، جتھا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ، تو ہم ایک جماعت ہیں، ہم 10 بھائی ہیں ہم۔ اور ان کو شکایت بھی اسی بات پہ تھی اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم پورے جماعت ہیں، جتھا ہیں، سارے کام کاج، سارے معاملات، سارے انتظامات ہم کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے جو ہم سے بھائی ہیں یہ ان سے محبت کر رہے ہیں ہم سے زیادہ۔ تو اسی بات کی ان کو شکایت بھی تھی۔ اور اس زمانے میں چونکہ قبائلی نظام تھا، لوگ جو ہیں
قبیلوں میں بٹ کے لوگ رہا کرتے تھے، کوئی ایک حکومت، کوئی ایک ریاست نہیں تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ چور ڈاکو، کبھی ایک قبیلے نے دوسرے پر حملہ کر دیا، کبھی کسی نے کسی کے ساتھ پر کچھ یعنی زیادتی کر دی، تو اس میں جس کے پاس میں زیادہ افراد ہوتے تھے، طاقتور لوگ، جوان لوگ، تو اس کی جو ہے پوزیشن مضبوط ہوتی تھی۔ تو یعنی ہم جو ہے ہر اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، لیکن آپ جو ہے یوسف کے اوپر آپ یعنی فدا ہیں۔ تو اس بات کی ان کو شکایت تھی، تو یہاں پر بھی انہوں نے وہی کہا کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، اگر ہماری موجودگی میں اگر یعنی بھیڑیا کھا جائے یوسف کو، تو ہم سے بڑا تو پھر کوئی نکما ہے ہی نہیں پھر۔ تو اس طرح سے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اب یعقوب علیہ السلام بھی پھر خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے پاس میں کوئی اور ایسی اسٹرانگ وجہ نہیں تھی پیش کرنے کے لیے ان کے سامنے کہ وہ کہتے کہ بھائی میں تمہارے پاس میں نہیں بھیجوں گا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو صرف خدشہ تھا نا، کوئی ان کے پاس میں کوئی ثبوت یا کوئی پکی دلیل تو کوئی تھی نہیں کہ جا کے یہ کچھ ایسا کرنے ہی والے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اب جب تم اتنی بات کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھیج دیتا ہوں۔ فلما ذهبوا به، جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو لے کے وہاں سے چل پڑے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ وہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا اور پھر انہوں نے ویسا کر بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ تم انہیں اس معاملے کی خبر دو گے، ضرور دو گے، تم اپنے ان بھائیوں کو اس معاملے کی جو کچھ بھی انہوں نے تمہارے ساتھ میں کیا ہے تم اس کے بارے میں تم ان کو بتاؤ گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ اس وقت ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2-3 باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ابا کے پاس سے لے کے چلے اگلے دن اپنے پلان کے مطابق پکنک منانے کے لیے، اور جب لے کر گئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کو لے جا کر اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ جو بات اتنا یعنی آپ سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لے کر جانا، اور جب وہ والد کی نظروں سے اور اپنے قبیلے کی نظروں سے جب وہ دور ہو گئے ہوں گے، تو آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی کو وہ لوگ یعنی گویا کہ قتل کرنے ہی لے جا رہے ہیں، قتل تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو ایسا معاملہ کر دے رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کنویں میں ڈال دینا مطلب ہو سکتا ہے کوئی نہ بھی آئے لینے کے لیے اس کو، اور وہ ایسے ہی اس کے اندر پڑے مر جائے، یا پھر اگر کوئی اٹھا کے اس کو لے کر چلا گیا تو کوئی غلام بنا کے بیچ دے گا، کہاں سے کہاں بکتا پھرے گا، کہاں سے کہاں چلا جائے گا، بہت بڑی بات تھی۔ تو اب ایسا کرنے کے لیے وہ لے کر جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں کوئی اچھا سلوک تو انہوں نے کیا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ میں جو بھی کچھ ان کے ساتھ میں وہ ناروا سلوک، ناروا باتیں، اپنے دل کی بھڑاس، جو بھی کوئی ایسے موقع پر نکال سکتا ہے اپنے اس دشمن کے سلسلے میں جس کے ساتھ میں اس کو دشمنی ہے، وہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جب وہ لوگ ڈال رہے ہوں گے کنویں کے اندر، ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کوئی خوشی تو کنویں میں اترے نہیں ہوں گے، زبردستی انہوں نے ان کے ساتھ میں کی ہوگی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو منایا ہوگا، ان کے سامنے منت کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، اور انہوں نے کوئی رحم ان کے دل میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ باتیں انڈرسٹوڈ ہیں کہ یہ سب باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو اس جرم کی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا اس کی کوئی تفصیل ہم کو نہیں ملتی، صرف اتنا ملتا ہے کہ یوسف کے بھائی اس کو لے کے چلے اور اس کو ایک اندھے کنویں میں انہوں نے اٹھا کے ڈال دیا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ تفصیل جرم کی کیوں بیان نہیں کی؟ اس کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے تو دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب کسی گناہ کا بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ میں، کسی جرم کسی کرائم کا جب بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں جب بیان کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس جرم کی قباحت، اس جرم کی برائی جو ہے وہ دل میں کم ہونے لگ جاتی ہے، اور اسی لیے ہمارے دین میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی برائی ہوئی، کہیں پر کوئی گناہ ہوا، تو تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس گناہ کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دو، اس کو سب میں اس کی خبریں تم بتانا شروع کر دو،
بلکہ کیا کرنا چاہیے، جو حکومت کے لوگ ہیں، جو بھی اس کے ساتھ میں اس جرم کے سلسلے میں جو ان کو کرنا ہے وہ کریں گے، لیکن عام پبلک کے اندر جب گناہوں کی باتیں جب بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں اور گناہ جب بہت زیادہ عام ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھا جا رہا ہے گناہوں کو، کانوں سے بھی سنا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، گناہوں کی شناعت، ان کی برائی کم ہونے لگ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس میں نیوز والوں کا بہت بڑا ان کا ہاتھ ہے۔ پہلے زمانے میں یعنی اس طرح کے جرائم اور کرائم کے اوپر باقاعدہ میگزینس نکلتی تھیں، اور یعنی ٹی وی کے اندر سیریل آتے تھے، کرائم رپورٹر اور فلانا اور دھماکہ، جس کے اندر ایک دم ڈیٹیل کے ساتھ پورا پلان، کیسے قتل کیا، کیسے چوری کی، کیسے ریپ کیا، سب کچھ بتاتے تھے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ان سے انسپریشن لے کے، ان سے انسپائر ہو کے وہ لوگ بھی پھر وہی کام کرتے تھے، کتنے ایسے کیس پکڑے گئے۔ تو قرآن کا یہ انداز نہیں ہے کہ گناہوں کو، جرائم کو تفصیل کے ساتھ میں اس کو بیان کیا جائے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ اس طرح سے یہ قرآن کا یہ بالکل طریقہ نہیں ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک دوسری بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کیا وہ کیا، لیکن انجام کار، آخر کار ان کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور جن کے ساتھ میں انہوں نے یہ سب کیا تھا یوسف علیہ السلام، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے جیسے یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ویسے ہی ان کے بھائی بھی، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کے بیٹے تھے۔ جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اب ان کے کیے ہوئے جرموں کو دوبارہ تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنا، یہ جو چیز ہے یہ اللہ نے پسند نہیں کی۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری رنجشیں ہو جاتی ہیں آپس میں، پھر ایک وقت کے بعد میں پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، معافی تلافیاں ہو جاتی ہیں، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن لوگ معاف کرنے کے باوجود بھی ان غلطیوں کو یا ان زیادتیوں کو پھر بھی یاد رکھتے ہیں، اور نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ اپنے بعد والوں کو بھی ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں، اپنی اولاد کو بتاتے جاتے ہیں، تمہارے چاچا نے ہمارے ساتھ میں ایسا ایسا کیا تھا، تمہارے ماموں نے، تمہارے نانا نے ہمارے ساتھ میں ایسا ایسا کیا تھا۔ تو پوری یعنی رپورٹ اپنے بچوں کو پوری خبریں دے کے جاتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں کجی رکھیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب معاف کر دیں تو پھر ایسا کہ اس کو جیسے کہ مٹا دیا، اس کو بھولنے کی کوشش کریں، اس کو کبھی زبان پر نہ لائیں، اور کوشش کریں کہ دل سے بھی وہ چیز نکل جائے، اور جو چیز زبان پر آتی رہتی ہے پھر وہ یاد میں بھی تازہ رہتی ہے، لہذا اس کو یعنی بیان کرنا اور اس کو زبان پر لانا یہ معافی نہیں ہے۔ معافی یہ ہے کہ ایک انسان نے جب معاف کر دیا تو پھر اس کو پھر بھول جائے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے جنہوں نے اتنا غلط کام کیا ایک ہونے والے نبی کے ساتھ میں، ان کے بارے میں قرآن جو ہے ان کو کسی برے لقب سے نہیں پکارتا کہ وہ ظالم تھے، وہ فاسق تھے، وہ نافرمان تھے، اس طرح سے قرآن نے ان کو برے القاب سے نہیں پکارا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ توبہ کر چکے تھے، وہ نادم ہو گئے تھے اپنی غلطی پر، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نوازا بھی۔ جو بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی جو 12 یعنی ان کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کے 12، وہ 12 جو ان کے بیٹے تھے انہی کی جو اولاد آگے چلی ہے یہی بنی اسرائیل کہلائی ہے، اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر بہت سارے انبیاء اور بہت سارے ملوک اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ہے مبعوث کیے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بعد میں نوازا بھی۔ اور لا یشعرون، اللہ نے فرمایا کہ ان کو اس کی خبر نہیں تھی۔ کس بات کی خبر نہیں تھی؟ کہ یوسف کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی ان کے بھائیوں کو خبر نہیں تھی۔ اسی طرح سے دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی یوسف کے اوپر کہ تم ان کو اس معاملے کی خبر دو گے اس حال میں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دے گا، ایک ایسی جگہ پر پہنچا دے گا کہ یہ بھائی خود چل کر، خود فقیر بن کر اس کے پاس میں آئیں گے اور اس سے مانگیں گے، اور اس وقت جو ہے یہ ان کو اس معاملے کی خبر دے گا جس کو یہ بھول چکے تھے، سالوں بیت گئے، وقت گزر گیا، مدت گزر گئی، اس وقت جو ہے تم ان کو خبر دو گے جبکہ ان کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات جو اور یعنی اس میں کہی جا سکتی ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کی یوسف کی طرف۔ وحی کی کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اسی وقت نبی بنا دیا تھا؟ تو اس میں جو زیادہ جو قوی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر وحی سے مراد جو ہے وہ دل کے اندر اللہ کی طرف سے کسی کے کوئی بات ڈال دینا،
اس طرح سے کہ اس کو پورا یقین ہو جائے اس بات پر. اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دینا کہ جو اس کے لیے یقین کا باعث ہو, اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو کیا کر, یعنی رس چوس پھولوں کا, اور اس کے بعد میں پھر جو ہے اپنا چھتا بنا. تو اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کر کے دریا میں بہا دو, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی, کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی ہے. تو وحی کا معنی جو ہے اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی بات پختگی کے ساتھ میں ڈال دینا کہ اس کو اس بات پر یقین ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکالے گا اور میں ان کو اس معاملے کی خبر دوں گا, جبکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ آیات تھیں جو ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہمارے لیے رحمت اور جو رہنمائی کا سامان ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری رہنمائی فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.